محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مزید آپ حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور قدم قدم پر کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ناظرین، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک قصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس قصے کی مناسبت سے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ قصہ اگرچہ ایک جانور کا ہے لیکن بہت اہم اور بڑا سبق آموز قصہ ہے۔ ہم انسانوں کے لیے اس قصے کے اندر بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے، اور عقل مند قوم وہی ہوتی ہے جو عبرت حاصل کرنے والی ہو۔ واقعات سے اور تجربات سے عبرت حاصل کرنا ہی یہ عقل مندوں کی نشانی اور علامت ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک لومڑی پہاڑ کے دامن سے گزر رہی تھی کہ اچانک پہاڑ کی بلندی سے ایک پتھر کی چٹان آئی جس کے نیچے اس کی دم دب کر کے کٹ گئی۔ اس لومڑی کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا درد ہوا اور شدت کی تکلیف اس نے محسوس کی، لیکن یکایک اسے اپنی تکلیف، جسمانی تکلیف کو بھول کر دوسری فکر ستانے لگی، اور وہ دوسری فکر یہ تھی کہ میں اب اس کٹی دم کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان کیسے رہوں گی۔ ساری قوم اور دوسری لومڑیاں مجھے تانے مارے گی اور مجھے دم کٹی کہہ کر کے پکارا کرے گی۔ چنانچہ اس کے شیطانی دماغ کے اندر ایک چال آئی اور اس نے ایک حربہ اپنے دل کے اندر سوچا، اور وہ حربہ سوچ کر جس وقت یہ اپنی قوم کے اندر گئی تو اس کے اندازے اور گمان کے مطابق قوم نے اس کو تانے دینے شروع کر دیے، تو اس نے اپنی کٹی دم کے فائدے اور خوبیاں گنانی شروع کی۔ تمہیں کیا معلوم اس کٹی دم کے کتنے فائدے ہیں؟ اس سے بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے، دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، چلتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ الغرض بہت ساری خوبیاں اس نے بتائی، اور کسی طریقے سے اس نے اپنی نسل کی ایک لومڑی کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ وہ بھی اپنی دم کاٹنے پر آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے اپنی دم کو کاٹا تو اسے بڑی تکلیف ہوئی، شدت کا درد ہوا، تو وہ کہنے لگی کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ اس سے بڑا سکون اور فرحت حاصل ہوتی ہے، دلی سکون ملتا ہے اور بڑی چلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لومڑی نے کہا کہ اس تکلیف اور اس درد کو تم چھوڑو، تم یہ سوچو کہ اگر تم نے یہ بات دوسری قوم کو بتائی، قوم کی دوسری لومڑیوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا، تو وہ اپنی دم نہیں کٹائیں گی اور پھر تمہیں ساری زندگی تانے سننے پڑیں گے۔ اس وجہ سے اس درد کا تذکرہ ہرگز کسی سے مت کرنا۔ چنانچہ ان دونوں نے قوم کی اور اپنی نسل کی دوسری لومڑیوں کو اس بات کے اوپر تیار کر لیا کہ وہ بھی اپنی دم کٹا لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اکثریت نے اپنی دم کٹا لی۔ جب ان کی اکثریت دم کٹوئی لومڑیوں کی ہو گئی تو کچھ لومڑیاں جو صحیح سلامت دم والی تھی اور جن کی دم سلامت تھی، جس وقت وہ ان کے درمیان آتی تو یہ ساری دم کٹی لومڑیاں ان کی مذاق بناتی اور ان کے اوپر جملے کستی، تانے کستی۔ ناظرین، اس قصے کی روشنی میں اگر ہم اپنے سماج کو دیکھیں، اپنے معاشرے کے اوپر نگاہ دوڑائیں، تو ہمارا سماج اور معاشرہ بھی یقیناً اسی طرح کا ہے۔ کیونکہ جب برائی پھیل جاتی ہے، جب برائی اکثریت کے اندر عام ہو جاتی ہے اور اکثریت کے اندر برائی سرایت کر جاتی ہے، تو وہاں پر اچھے لوگوں کو برا سمجھا جانے لگتا ہے، اچھے لوگوں کو تانا دیے جانے لگتا ہے۔ یہی کچھ حقیقت آج کل ہمارے سماج اور معاشرے کی بھی ہے۔ جہاں اکثریت حرام کھانے والوں کی ہو، وہاں پر محنت اور حلال کی کمائی کرنے والوں کو برا اور کمزور کہا جاتا ہے۔ جہاں پر اکثریت بے حیا لوگوں کی ہو، وہاں پر حیادار لوگوں کو فرسودہ خیالات کہا جاتا ہے، اور جہاں پر اکثریت ننگے لوگوں کی ہو، وہاں لباس والے اور کپڑے والے لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور انہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو پرانے طرز کے ہیں، یہ لوگ تو انہیں فیشن کا کیا واسطہ، یہ فیشن کو کیا جانے، اس طریقے کے جملے کسے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے سماج اور معاشرے کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے، برائی عام ہو گئی ہے، اور برائی جب عام ہو جاتی ہے وہ اچھی لگنے لگتی ہے۔ اس طریقے پر سمجھیے، اگر کسی قوم کے اندر یہ چلن ہو جائے کہ سب کے سب لوگ ننگے رہنے لگے تو انہیں ننگا رہنا برا محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ان کی عادت اور فطرت بن جاتی ہے، اور وہ لوگ پھر ننگا رہنے کو ہی اپنی ترقی سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی لباس والا وہ ایسی قوم کے درمیان میں آ جائے تو اس لباس والے کو سب لوگ اچنبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں۔
تو یہی صورتحال کچھ ہمارے سماج کی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس موقع پر آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے اچھے لوگوں کی علامت اور نشانی نہ بتا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا، اور اللہ کے رسول ایک سوال کو کئی مرتبہ اس وجہ سے دہرایا کرتے تھے تاکہ سامعین کی توجہ مکمل طریقے سے آپ کے طرف متوجہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمانے والے ہیں اسے وہ پوری توجہ کے ساتھ سنی جائے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی بھیڑ میں اور انسانوں کے درمیان میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اچھائی کرتے ہوں اور ان سے اچھائی ہی کی امید رکھی جاتی ہو، اور لوگوں کی بھیڑ میں وہ لوگ برے ہیں جو برا کرتے ہوں اور ان سے برائی ہی کی امید رکھی جاتی ہو۔ ناظرین، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ اچھائی کرتے بھی ہوں اور اچھائی کی امید بھی رکھی جاتی ہو۔ بہت سارے لوگ بذات خود اچھا عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوتے، اور دوسرے لوگوں کے لیے ان سے جو توقع کی جاتی ہے وہ ان سے اچھائی کی نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، اچھائی کرتے بھی ہو اور لوگ ان سے اچھائی کی امید بھی رکھتے ہوں، یعنی وہ ان کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ وہ اتنی اچھائی شیئر کرتے ہوں کہ ہر کوئی ان سے اچھائی کی امید رکھتے ہوں۔ ناظرین، اس موقع پر اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کو اچھا بننا ہے یا برا بننا ہے، تو مجھے آپ سے امید یہی ہے، یقیناً ہم میں سے ہر شخص کا جواب یہی ہوگا کہ ہم کو اچھا بننا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اچھا کون ہے؟ اچھا وہ ہے جو اچھائی کرتا ہو اور لوگ اس سے اچھائی کی امید رکھتے ہو۔ اب آپ اپنے آپ کو اتنا اچھا بنائیے، لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیجیے، اور لوگوں کے ساتھ آپ ایسی اچھائی کے ساتھ پیش آئیے کہ ہر طرف آپ کی اچھائی کے چرچے ہونے لگے، ہر شخص آپ سے اچھائی کی امید کرنے لگے۔ جب آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی، یقیناً آپ اچھے لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور اگر ہر انسان اپنے آپ کو ایسا بنا لے تو یاد رکھیے پورا سماج اور پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا، اور پھر اچھے لوگوں پر طعنہ نہیں کسا جائے گا، کیونکہ ہر طرف جب اچھائی عام ہو جائے گی تو ہر انسان اچھائی سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں اچھائی شیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو گزارش کروں گا کہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اللہ پاک ہمیں خیر اور اچھائیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔